السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن انٹرنیشنل کا میزبان سہیل بابا آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ عورت کے حوالے سے، بہن کے حوالے سے، بیٹی کے حوالے سے، ماں کے حوالے سے پوری دنیا میں اس وقت گفتگو چل رہی ہے۔ خصوصاً عورت کا جو تصور اسلام نے جو پیش کیا ہے، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی ضابطہ، دنیا کی کوئی کتاب اس طرح کا تصور پیش نہیں کر سکتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عورت کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس کو تقدس دیا ہے، اس تقدس کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو خاص طور پر درپیش جو اہم مسائل ہیں، ان مسائل میں ایک مسئلہ بہت ہی اہم ہے جس کا واسطہ ہم سب کو پڑتا رہتا ہے، خصوصاً اپنی زوجہ سے متعلق، اپنی گھر والیوں سے متعلق، اپنی اہلیہ سے متعلق۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بہت مقدس ترین رشتہ ہے۔ اس میں ناراضگی کی کسی قسم کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے۔ میاں کا بیوی سے، بیوی کا میاں سے غصہ ہونا، ناراض ہونا، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے۔ ساتھ رہتے ہوں، ایک ہی گھر میں رہتے ہوں، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوں، کبھی کبھار کوئی جھگڑا، لڑائی سے مراد تو تڑاک، کبھی کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو اس میں دونوں کو چاہیے کہ تھوڑی سی نرمی برتے، لطف و کرم سے کام لیں، محبت اور پیار سے کام لیں۔ خصوصاً اس ماحول میں جو دیکھا گیا ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں، زیادہ تر ناانصافی مردوں کی طرف سے ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ اپنے گھر والیوں سے، اپنی بیویوں سے صحیح طور پر ان کے تقدس کو، ان کے احترام کو، ان کے ساتھ پیار محبت کے رشتے کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ کی بیوی گھر کی نگران ہوتی ہے، آپ کے بچوں کی نگران ہوتی ہے، اس کو ہر کسی کو، یعنی گھر کے ہر فرد کو خوش رکھنا ہوتا ہے۔ تو ہماری بھی، مردوں کی بھی اس پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو خوش رکھیں، ان کو ناراض نہ کریں۔ بعض حضرات اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ان کی بیویاں اکثر ناراض رہتی ہیں۔ ہمارے تجربے میں، کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کے حساب سے تو یہی کچھ بیان کیا جا سکتا ہے ان کو خوش رکھنے کے لیے کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے اگر کچھ محنت کرے، یعنی آپ کے لیے کچھ گھر کے کاموں میں، خاص طور پر آپ کے لیے آپ کے آمد سے پہلے کھانا تیار کر کے رکھے، تو کم سے کم اتنا تو حق بنتا ہے کہ اس کی تعریف کرے۔ آپ کی تعریف کرنا ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا اور آپ کا گھر آپ کے اس تعریف پر جنت بننے کا ذریعہ ہوگا۔ سردی ہو، گرمی ہو، کیسے ہی ماحول کیوں نہ ہو، یہ محبت کا رشتہ قائم رہنا چاہیے۔ اب یہ محبت کا رشتہ صرف اس کھانے کی وجہ سے، اس کھانے کی تعریف کی وجہ سے قائم رہ سکتا ہے اگر آپ اس پر تجربہ کریں۔ آپ دیکھیں، بیوی کی کاوشوں پر آپ سراہیں اس کو، سارا دن بچوں کی نگرانی، سارا دن ان کی خدمت، اور پھر جب شوہر آئے تو اس کی خدمت۔ بعض گھروں کے اندر ان کے
ساس سسر ہوتے ہیں، ان کی خدمت، دن بھر وہ کام میں مشغول ہوتی ہیں. بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل کام نہیں کرتی، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اکثر خواتین جو اچھی گھریلو خواتین ہیں ہمارے معاشرے کی، وہ دن بھر خدمت کر رہی ہوتی ہیں، کام میں مصروف ہوتی ہیں. آپ کا یہ تعریف کرنا آپ کی زندگی میں مٹھاس بھر سکتی ہے، محبت پیدا کر سکتی ہے. آپ کو 2 چھٹانکی صرف زبانی چلانی ہے، تعریف کرنی ہے، آپ نے سچی تعریف کرنی ہے، پیارے الفاظ، اچھے الفاظ کا استعمال کرنا ہے. بعض لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ نیرو مائنڈ ہوتے ہیں کہ بس گھر میں ہی رکھنا ہے، گھر کے کام ہی کرنے ہیں، گھر میں ہی ان کی خدمت کرنی ہے، یعنی ان کی تعریف کر دینی ہے، لیکن باہر نہیں لے جانا ان کو کسی بھی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہفتے میں ایک بار ان کو بھی باہر کی ہوا، خصوصاً آپ ان کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، ان کے والدین کے پاس ان کو لے کر جائیں. اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا محبت اور پیار میں. پیار بڑھے گا، محبت بڑھے گی، اچھی فضا قائم ہوگی، آپ کا گھر سکون سے بھرے گا. عزیز و اقارب کے پاس لے جائیں، ان کو کھانا کھلائیں. کوئی منع نہیں ہے آپ کو کھانا کھلانے میں، کسی جگہ آپ لے جائیں، ان کو کھانا کھلائیں. آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ وائرس کی وجہ سے، لیکن آپ لے جائیں ان کو، آؤٹنگ پہ لے جائیں، پردے کے ساتھ لے جائیں. اور کبھی کبھار ان کی جو ضرورت کی جو چیزیں ہیں دکان میں خرید و فروخت کے لیے بھی لے جا سکتے ہیں، اجازت ہے، اسلام نے اجازت دی ہے. ان کی ضرورت کی چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ نہ جائیں اور نہ جا پائیں تو آپ خود خرید کے لے آئیں. گھر کا سودا لانا تو یہ تو مرد ہی کی ذمہ داری ہے، کمانا مرد ہی کی ذمہ داری ہے، اور ساتھ ساتھ گھر کا سودا سلف لانا یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے، اور گھر کے کاموں میں بھی حصہ بننا یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے. اس میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں. یاد رکھیں ایک اور بات، آپ کی تھوڑی سی محبت، آپ کی تھوڑی سی محنت زندگی بھر کی جو کڑن ہے وہ اور جو نفرت ہے وہ اس تھوڑی سی محنت سے اب ختم ہو سکتی ہے. ساتھ ساتھ ایک اور بات میں بتاتا چلوں، پھول ہر عورت کی کمزوری ہوتی ہے. پھول جسے کہتے ہیں، گلدستہ جو ہوتا ہے، کبھی کبھار ہم دوستوں کے لیے لے جاتے ہیں یا کسی بڑی شخصیات کو پیش کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر کو بھول جاتے ہیں. گھر واپس آتے ہوئے پاکستان میں تو بہت سستے، اچھے، خوشبودار پھول ملتے ہیں، تو اس تھوڑی سی تکلیف میں انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی میسر ہوگی. آپ کی مزید محبت بڑھا سکتی ہے یہ پھول، اور پھولوں میں مزید جو خوشبو موجود ہوگی، یہ خوشبو آپ کی زندگی کا بھی حصہ بن سکتی ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کی بیوی آپ کے لیے سارا دن محنت کرتی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ رات کو جب اب آئیں اس کے دکھ درد کو آپ سنیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ تھکے ہارے آتے ہیں، ٹھیک ہے، زوجہ کو بھی یہ چاہیے، بیویوں کو بھی چاہیے کہ شوہر آئے، کھانا پیش کرے، تھوڑا سا آرام کرنے دیں، پھر اپنے دکھ درد کو ان کے سامنے رکھے. شوہر کو چاہیے کہ وہ دکھ درد جب وہ پیش کریں تو اس وقت توجہ کے ساتھ ان کی باتوں کو سنیں، نہ یہ کہ واٹس ایپ یا فیس بک کا استعمال کریں، سوشل میڈیا کا استعمال کریں. اس وقت ہمدردی کا اظہار کریں. عورت کو صرف اور صرف
اچھا دوست شوہر کی شکل میں چاہیے. امید کرتا ہوں کہ یہ چند مختصر باتیں ہم سب کے لیے کافی رہیں گی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں عورتوں کے خاص طور پر اپنی بیویوں کے حق ادا کرنے کی توفیق